السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وممن حولکم من الاعراب منافقون ومن اہل المدینة مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، واٹس ایپ پر ایک ساتھی نے ایک ویڈیو کا لنک دیا۔ جب اس کو دیکھا تو بہت زیادہ حیرانگی مجھے ہوئی کہ ایک اچھے خاصے علمی گفتگو کا جواب ایک یتیم علم و عقل نے دیا، اور پورے ویڈیو میں اگر دیکھا جائے تو ایک بھی علمی بات اس جاہل مطلق نے نہیں کیا ہے۔ ہاں، اپنی مولویوں کی لکھی ہوئی باتوں کی مخالفت ضرور کی ہے۔ پہلے میں پورے ویڈیو میں جو یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ علماء اہل سنت، علماء حق، علماء دیوبند، امام الانبیاء، حبیب خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو نہیں مانتے، اس کا جواب الزامی طور پر ان کی کتب سے پیش کرتا ہوں۔ پھر اس جاہل مطلق کے خاص اعتراض کا جواب دوں گا، وہ اعتراض جو اکثر رضاخانی پیش کرتے ہیں۔ کوشش تو ہوگی کہ سارے اعتراض کا جواب دوں۔ سامعین، علماء دیوبند امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام مخلوق میں سب سے زیادہ مانتے ہیں۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، بلکہ رضاخانی حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتا ہے۔ کتاب کا نام ہے جعل حق، صفحہ ہے 119۔ اس صفحے کی عبارت آپ خود دیکھ لیں۔ احمد یار گجراتی لکھتا ہے کہ اس کی عقلی دلیل یہ ہے کہ مخالفین بھی مانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا علم تمام مخلوق سے زیادہ ہے، جس کا حوالہ ہم تحریر الناس سے پیش کر چکے ہیں۔ دوسرا حوالہ ابو صالح مفتی محمد فیض احمد اویسی سے پیش کر رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے غایۃ المعمول فی علم الرسول، صفحہ ہے اس کا 16۔ عبارت یہ ہے: تمام مخلوق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم زیادہ ہے، جس کا اقرار مولوی قاسم نانوتوی نے تحریر الناس میں کیا ہے۔ سامعین، ایک آخری حوالہ اس بات پر اور پیش کر دیتا ہوں۔ ویسے تو بہت سے حوالہ جات ہیں ہمارے پاس۔ اس کے مفتی محمد خان قادری کی کتاب ہے جس کا نام ہے علم نبوی اور امور دنیا۔ اس کا صفحہ ہے 453۔ عبارت اس طرح سے ہے: علماء دیوبند کا متفقہ فتویٰ یہ ہے، ملاحظہ کر لیجئے: ہمارا پختہ عقیدہ ہے کہ جو شخص اس کا قائل ہو کہ فلاں کا علم نبی علیہ السلام سے زیادہ ہے، وہ کافر ہے۔ چنانچہ اس کی تصریح ایک نہیں ہمارے بیشتر علماء کر چکے ہیں۔ یہ بات مفتی محمد خان قادری نے عقائد علماء دیوبند کے صفحہ نمبر 243 سے نقل کی ہے اور اپنے مدعا کے اس بات میں پیش کی ہے۔ خیر، یہ تو تھا پورے ویڈیو کے تاثر کا الزامی جواب۔ اب آپ حضرات باری باری اس کا ویڈیو اور اس کے اعتراض کا جواب ملاحظہ فرمائیں۔ سامعین، آپ نے سنا کہ ابو ایوب قادری نے کس طرح کی دلیلیں نکال لائی اور کس طرح کی خامیاں تلاش کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کے گھر میں کتا تھا، اس لیے جبرائیل علیہ السلام گھر میں نہیں آئے۔ سامعین، بڑی عجیب بات ہے کہ ایک حدیث کی تائید میں جب دوسری حدیث پیش کیا تو وہ اس یتیم عقل کو خامی تلاش کرنا نظر آیا، لیکن اگر یہی کام کوئی رضاخانی کرے تو وہ ان کے نزدیک تحقیق ہوتا ہے۔ میں آپ حضرات سے ہی سوال کرتا ہوں، کیا کسی حدیث کے متن کے صحیح ہونے کی تائید میں کوئی دوسری حدیث پیش کرنا خامی تلاش کرنا ہے؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو تمام محدثین امر میں ہمارے ساتھ نظر آئیں گے۔ ان سب کے لیے اس رضاخانی کو یہی الفاظ استعمال کرنا چاہیے:
کہ وہ سب خامی تلاش کرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آگے مکمل بحث پیش کر دیں گے۔ اب اس کی ویڈیو آگے دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے یہ۔ ابو ایوب قادری اتنا بڑا جاہل ہے کہ اس واقعے کو پڑھ کر اعلیٰ حضرت کے عقیدے پر منسوب کر دیا کہ پلنگ کے نیچے کتا تھا اور حضور علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا۔ جی سامعین، آپ نے سنا اس جاہل مطلق یتیم عقل نے حضرت علامہ و مولانا ابو ایوب قادری حفظہ اللہ کو بڑا جاہل کہا ہے۔ جاہل کون ہے یہ بات آپ حضرات خود بحث پوری ہونے سے پہلے سمجھ جائیں گے۔ میں بس ایک عربی کا مقولہ پیش کرتا ہوں، المرء یقیس علی نفسہ۔ خیر اس خائن نے یہاں ایک خیانت کی ہے اور الزام لگایا ہے کہ مولانا موصوف نے واقعے کو پڑھ کر احمد رضا خان کے عقیدے پر منسوب کر دیا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں پہلے مولانا موصوف کی وہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر دوں جس کے جواب کو دیتے ہوئے اس خائن نے خیانت کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ رہی وہ ویڈیو۔ آپ ملفوظات اعلیٰ حضرت اس کا صفحہ 320 ہے، اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ خان صاحب نے خود حدیث طیبہ نقل کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل کل آنے کا وعدہ کر گئے، ادھر انتظار رہا وہ نہ آئے، آپ بہت پریشان رہے، باہر نکل کے جو دیکھا تو جبریل تو باہر تشریف فرمائے، تو پوچھا اندر کیوں نہیں آئے؟ کہا جی جس جگہ کتا ہو یا تصویر ہو ہم نہیں آتے، تو آپ کے گھر میں کتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے، آپ نے ہر طرف سب طرف تلاش کیا، لفظ سب طرف تلاش کیا، بالآخر پلنگ کے نیچے کتے کا پیلا تھا اس کو نکالا، تب جبریل اندر آئے۔ اب اس واقعے سے خان صاحب کیا بتانا چاہتے ہیں؟ یہی نا کہ جبریل امین نہیں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرہ مبارکہ میں کو کتے کا بچہ اندر داخل ہو گیا تھا، وہ پلنگ کے نیچے تھا، حضور کو پتہ نہیں تھا، حضور کو اپنے پلنگ کے نیچے کی خبر نہیں ہے۔ یہ رضا خان۔ جی سامعین، آپ نے مولانا موصوف کی بات سماعت کر لی، کیا انہوں نے کہیں بھی عقیدہ کہا ہے؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا نہیں۔ تو اب میں آپ حضرات سے ہی ایک سوال پوچھتا ہوں، جب مولانا موصوف نے اس حدیث کے ذکر کی وجہ سے اس کو احمد رضا خان کا عقیدہ کہا ہی نہیں، تو اس جاہل مطلق نے اپنی طرف سے جو عقیدہ والی بات گھڑ لی وہ خیانت نہیں تو اور کیا ہے؟ مولانا موصوف نے جو کہا کہ احمد رضا خان یہی بتانا چاہ رہا ہے، اب جس کی سمجھ میں یہ جملہ نہیں آیا اور اس جملے سے یہ سمجھا کہ عقیدہ کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے، کیا اس کی عقل سلامت ہے؟ اگر نہیں تو یہ شخص عقل سے یتیم ہوا کہ نہیں؟ خیر خیانت کرنے کا ہنر تو احمد رضا خان سے ان رضا خانیوں کو وراثت میں ملا ہے۔ اب آگے کی ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں۔ ہم تو فتویٰ اعلیٰ حضرت پر اس وقت دیں گے جب مطلقاً یہ ثابت ہو جائے کہ یہی عقیدہ جو ابو ایوب قادری نے بتایا ہے وہی عقیدہ اعلیٰ حضرت کا بھی تھا، اس لیے انہوں نے اسی حدیث کو نقل کیا ہے کتاب میں۔ آپ نے دیکھ لیا کہ اپنے لگائے ہوئے الزام کا ثبوت یہ مجہول شخص حضرت مولانا ابو ایوب قادری حفظہ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ اپنے ذاتی الزام پر فریق مخالف سے دلائل مانگنا یہ کام ان رضا خانیوں سے ہی اچھی طرح ہو سکتا ہے۔ خیر اس یتیم علمی کا یہ مطالبہ تو بالکل بیجا ہے۔ باقی مولانا موصوف نے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں والی حدیث پر جو اعتراض تھا اس پر الزامی جواب دیتے ہوئے بطور تائید کے احمد رضا خان کا حوالہ پیش کیا تھا۔ اب چونکہ ہماری جس عبارت پر مولوی ثاقب رضا نے اعتراض کیا تھا وہ کتب متن کی عبارت تو تھی نہیں، بلکہ ایک کتاب انوار ساتیہ کے جواب میں لکھی گئی کتاب براہ ساتیہ کی عبارت تھی، اور مولوی احمد رضا خان لکھتا ہے عقیدہ وہ ہوتا ہے جو متون یا تراجم یا ابواب و فصول یا فہرست بلکہ عقائد میں لکھتے ہیں، وہی اہل سنت کا معتقد ہوتا ہے، وہی خود ان علماء کا معتمد ہوتا ہے۔ ہنگامہ ذکر دلائل ابحاث و مناظرہ جو کچھ ضمناً لکھا جاتا ہے اس پر نہ اعتماد ہے نہ خود ان کا اعتقاد۔ حوالہ ہے اس کا کلیات مکاتب رضا صفحہ نمبر 126، اور یہی بات فتاوی رضویہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 513 پر ہے۔ اب چونکہ یہ عبارت بقول احمد رضا خان کے ایسی ہے ہی نہیں جس سے عقیدہ ثابت ہو، تو پتہ چلا کہ یہ بحث اپنے ابتدا سے ہی عبارت پر ہے، اور مولانا موصوف نے تائیداً جو پیش کیا وہ بھی عبارت کے ہی ذیل میں ہے۔
یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ رضا خانی حضرات کا سیوا ہے کہ وہ ہماری عام عبادت اور خاص کر ایسی عبادت جو جواباً لکھی گئی ہو اس کو پیش کرتے ہیں کہ یہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے، جبکہ احمد رضا خان نے جو کچھ لکھا ہے اس سے ان کا قول خود باطل ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی قوم ہے جو اپنے اعلیٰ حضرت کی بات بھی نہیں مانتی۔ کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جس کے بارے میں ان کا محدث اعظم کچوشوی کہتا ہے، سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی زبان و قلم کو اللہ رب العزت نے اپنی حفاظت میں لے لیا تھا۔ زبان و قلم ذرہ برابر خطا کرے اس کو ناممکن کر دیا تھا۔ کتاب کا نام ہے التصدیقات لدفع التلبیسات، صفحہ 49، مرتب ہے جانشین غزالی زماں حضرت علامہ سید مظہر سعید قاضوی، ناصر قاضوی پبلیکیشن ملتان۔ خیر بات لمبی ہو رہی ہے، اس لیے اس کو سمیٹتے ہوئے آخر میں جاہل زمانہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یا تو وہ مولانا کی ویڈیو میں مولانا کی زبان سے یہ ثابت کر دے کہ مولانا نے واقعہ بیان کر کے اس کو احمد رضا خان کا عقیدہ کہا ہے یا اس کے عقیدہ پر منسوب کیا ہے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتا تو ہماری عبادت میں دیوار کے پیچھے کا علم کی نفی ہے، تو احمد رضا خان کے قول میں پلنگ کے نیچے کے علم کی نفی ہے، غلام رسول سعیدی کی عبارت میں پیٹھ کے پیچھے کے علم کی نفی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں دیوار کے پیچھے کے علم کی نفی ہے۔ سب کے لیے ثاقب رضا اس کا چمچہ ایک ہی حکم لگائے اور اللہ کا ذرا بھی خوف ہے، ورنہ یہی کہہ سکتا ہوں کہ تو بے شرم ہو جا پھر چاہے جو کر۔ خیر سامعین، آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ اس جواب کا جو اس شخص نے دیا ہے سارا مدار وہ الزام ہے، اور اگر یہ الزام نہیں لگاتا تو شاید جواب کے نام پر ڈھکوسلا بھی نہیں دے سکتا۔ آگے جو اس نے بات کہی ہے وہ سماعت کر لیں۔ بتائیں گے، حالانکہ تم دیوبندی اتنے بڑے خیانت ہو، اتنے بڑے مکار اور فریبی ہو کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، اور انشاءاللہ یہ جو ابھی اس نے جو باتیں کی، یہ کہہ رہا ہے تم دیوبندی اتنے بڑے خیانت ہو۔ آپ ہی فیصلہ کریں یہ جملہ صحیح ہے؟ جس شخص کو خائن اور خیانت کے استعمال کا بھی علم نہیں، وہ یتیم علم نہیں کہلائے گا تو اور کیا کہلائے گا؟ اس نے صرف یہ ایک نہیں بہت سے ایسے کارنامے کیے ہیں، سب کا ذکر نہیں کروں گا، بس جو لقب اس کو دیا ہے ان القاب کی وجہ تسمیہ بتانی تھی، اس لیے اتنا پیش کر دیا۔ اب آگے چلتے ہیں اور اس کی ویڈیو کو سماعت کرتے ہیں۔ جو ابھی اس نے جو باتیں کی اس پر میں انشاءاللہ دو جواب دوں گا۔ پہلا یوں ہے کہ حدیث جس کا ذکر ابو ایوب نے کیا وہ صحیح مسلم جلد 6 صفحہ 453 حدیث نمبر 5397 باب جاندار کی تصویر بنانا کی ممانعت میں ہے۔ اس حدیث کی شرح پر جب میں نے نظر ڈالی تو سامعین یقین جانے کہ کسی بھی مفسر نے اس حدیث سے استدلال نہیں لیا کہ نبی علیہ السلام نہیں جانتے کہ کتا پلنگ کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ یہ کسی بھی مفسر نے اس کا معنی یہ نہیں لیا اور نہ ہی یہ ذکر کیا کہ نبی علیہ السلام جب یہ نہیں جانتے تو دیوار کے پیچھے کا کیا جانیں گے، یہ علم غیب کیا جانیں گے، بلکہ یہ دیوبندی وہابیوں نے اس حدیث سے استدلال لیا معاذ اللہ کہ نبی علیہ السلام کو اس کا بھی علم نہیں تو علم غیب کیا جانیں گے۔ ایک سوال آپ سامعین سے کرتا ہوں، جب حدیث کے ظاہر الفاظ میں کوئی مضمون موجود ہو تو کیا اس حدیث سے اسی ظاہر معنی والی عبارت پر استدلال کرنا ضروری ہے؟ مثلا ایک حدیث میں آتا ہے کہ بایاں ہاتھ سے مت کھاؤ، اب کیا یہ ضروری ہے کہ محدثین اس حدیث سے یہی استدلال کریں کہ بایاں ہاتھ سے مت کھاؤ، یا یہ استدلال کریں گے کہ دایاں ہاتھ سے کھاؤ؟ اب یہ یتیم عقل مجہول کہتا ہے کہ کسی نے استدلال نہیں کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پلنگ کے نیچے کتے کے ہونے کا علم نہیں تھا، جبکہ یہ ظاہر ہے حدیث کے الفاظ سے ہی جو احمد رضا خان نے لکھا ہے کہ تلاش کیا گھر میں۔ سامعین، بالفرض ایک بات مان لیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ کتے کا بچہ پلنگ کے نیچے ہے، تو یہ بھی معلوم ہی ہوگا کہ جبرائیل باہر ہیں، تو معاذ اللہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پریشان دکھ رہے تھے وہ دکھاوا تھا؟ استغفر اللہ۔
جو نبی علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ کل کیوں نہیں آئے تھے، کیا وہ بھی جاننے کے بعد کہا تھا کہ وہ کل باہر ملنے آئے تھے لیکن کتا کی وجہ سے اندر نہیں آئے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پھر کیا نبی علیہ السلام کو علم نہیں تھا کہ کتا جس گھر میں ہو وہاں جبرائیل نہیں آتے؟ اگر علم تھا تو کیا جان بوجھ کر نبی علیہ السلام نے فرشتے کو باہر رکھا؟ معاذ اللہ۔ ہم تو انبیاء علیہ السلام میں سے کسی بھی نبی کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ اس طرح کا کام کریں گے، لیکن دیکھ لیں کہ صرف ایک بات فرض کر لی تو کیا کیا الزام آتا ہے۔ خیر، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس بیچارے کو اور اس کی جماعت کو علم سے اللہ واسطے کا بیر ہے، اس کو استدلال اور تائید کے فرق کا بھی پتہ نہیں۔ میں ایک بات پیش کرتا ہوں، یہ جو حدیث ہے کئی طریق سے آئی ہے۔ بعض کے اندر یہ بات بھی ہے کہ جب باہر تشریف لائے تو دیکھا جبرائیل باہر تشریف فرما ہے۔ اب میں اس بات سے یہ کہتا ہوں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم ہوتا تو گھر میں پریشان نہ ہوتے کہ جبرائیل کیوں نہیں آ رہے، کیونکہ گھر تو دیواروں سے بنتا ہے اور جبرائیل باہر یعنی دیوار کے اس پار ہے۔ تو اگر علم تھا تو پریشان ہونا معاذ اللہ صرف دکھاوا تھا، اور اگر علم نہیں تھا تو پریشان ہونا وجہ تھا، یعنی معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا۔ یہ ہوتا ہے استدلال جو ابھی میں نے پیش کیا۔ اس نے یہ کہہ کر واویلا مچایا کہ محدث نے استدلال نہیں کیا، یہ دیوبندی وہابی استدلال کرتے ہیں۔ یہاں میرا ایک سوال یہ ہے کہ کیا کسی حدیث سے اگر محدثین، مفسرین و فقہا نے استدلال نہیں کیا ہو کسی بات کے اوپر، تو کیا کوئی بعد کا عالم اس حدیث سے اس بات پر استدلال نہیں کر سکتا؟ اگر جواب ہے کہ کر سکتا تو واویلا مچانے کا کیا فائدہ ہوا؟ چاہیے تھا کہ استدلال کو باطل ثابت کرتا، اس کے خلاف اس حدیث سے محدثین کا استدلال پیش کر کے، اور محدثین بھی وہ جو متفقہ ہوں۔ اور اگر جواب ہے کہ نہیں، کوئی نیا استدلال نہیں کر سکتا، تو ذرا کمر بند کو اچھی طرح مضبوط کر لیں، پھر چند حوالہ سماعت فرمائے۔ سب سے پہلے میں اسی شخص کو پیش کرتا ہوں جس کی گند کو دور کرنے کے چکر میں آپ نے اتنی گندگی پھیلائی، یعنی مولوی ثاقب رضا کو لیجئے، سامنے ویڈیو ہے، سماعت فرمائیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ آقا کریم تشریف لائے تو حضور کا مبارک نواسہ حضور کے ساتھ تھا، شہزادہ ساتھ تھا۔ نماز کا وقت ہوا، اقامت ہوئی، حضور نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، تو جب سجدے میں گئے تو حضور نے سجدہ اتنا طویل کر دیا کہ صحابہ کو لگا جیسے اللہ کا امر آ گیا، یعنی حضور علیہ السلام وصال کر گئے، یا پھر حضور پر وحی کا نزول ہو رہا ہے، سجدہ طول پکڑتا جا رہا ہے۔ حضرت شداد بن ہاد کہتے ہیں کہ میں بھی نماز میں تھا، خیر میں نے سجدے سے سر اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ شہزادہ حضور کی پشت پہ بیٹھا ہوا ہے۔ خیر نماز ختم ہوئی تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم تو سمجھے تھے شاید اللہ کا امر آ گیا یا وحی کا نزول ہو رہا، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری پشت پہ بیٹھا تھا۔ ان کی دل جوئی کے لیے حضور سجدے کو طول دے رہے ہیں۔ میں ایک جملہ یہاں کہنا چاہوں گا، یہ لکھا گیا نا کتابوں میں کہ نبی کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ کہنے والوں نے کہا، لکھنے والوں نے لکھا، اس پہ عقیدے بنے۔ میں بات نہیں کرتا کہ کون تھا، کس نے لکھا، جس نے بھی لکھا اور انہوں نے باتیں کی کہ نبی کے خیال سے نماز ٹوٹتی ہے، میں ایک ہی بات پوچھتا ہوں، میرے رسول کے خیال میں کون تھا کہ سجدے کو طول دے رہے تھے؟ اور مجھے فتویٰ دو کہ رسول اللہ کی نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ صاحب اگر نبی کے خیال میں امتی ہو تو نبی کی نماز نہیں ٹوٹتی، تو امتی کے خیال میں نبی ہو تو پھر امتی کی نماز کیسے ٹوٹ سکتی ہے؟ اپنی مولوی کا استدلال دیکھ لیا، اب ذرا عوام کو اس حدیث سے یہی استدلال انہیں الفاظ کے ساتھ، چلو الفاظ کی قید ہٹا دیتا ہوں، اسی حدیث سے یہی استدلال کسی متفقہ محدث
یا مفسر یا فقیہ سے دکھا دو۔ اس طرح تفسیر نعیمی نے جو ہر آیت کی تفسیر کے بعد فوائد کے عنوان قائم کیا ہے وہی کسی متفقہ مفسر سے پیش کر دو۔ خزائن العرفان میں غالباً آیت یہی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ سے جو 11ویں شریف ثابت کی ہے وہ کسی متفقہ مفسر سے لے آؤ۔ نور العرفان میں جو شب برات کا حلوہ ثابت کیا ہے وہ کسی متفقہ مفسر سے دکھا دو۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے حوالے ہیں، فی الحال اتنا ثابت کر دو، پھر باقی پیش کر دوں گا۔ اور اگر نہیں دکھا سکتے تو مان لو کہ کسی حدیث سے اگر متفقہ محدث مفسر و فقیہ نے کوئی استدلال نہیں کیا تو اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ ہاں دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ استدلال محدثین کے اصول اور ان کی کسی استدلال کے خلاف نہ ہو۔ اب اس مجہول کے آگے کی ویڈیو سنتے ہیں۔ میرا دوسرا جواب یوں ہے کہ آپ کے الیاس گھمن صاحب تو کہتے ہیں کہ اگر کسی عالم کی اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب اور اس کے ملفوظات یا اس قسم کی دیگر چیزوں کا آپس میں تعارض ہو تو اس کی اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب کا اعتبار ہوگا۔ حوالہ نوٹ کر لے ابو ایوب قادری، کتاب کا نام ہے جی ہاں فقہ حنفی قرآن و حدیث کا نچوڑ، لکھنے والے محمد الیاس گھمن صاحب، اس کے صفحہ نمبر 22 پر لکھا ہے۔ تو ابو ایوب کو چاہیے کہ اب اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی کتاب سے حوالہ پیش کر دے، اس طرح خامیاں نہ ڈھونڈے، ٹھیک ہے، اور ایسا حوالہ پیش کرے جو اعلیٰ حضرت نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے، نہ کہ ملفوظ وغیرہ سے پیش کرے۔ یقین کیجیے سامعین، اس طرح کی بے محل دلیل تو صاحب عقل سے بعید ہے، الا ماشاء اللہ۔ میں اس یتیم عقل سے کہنا چاہتا ہوں کہ نیٹ پر بیٹھے لوگ تیری طرح فارغ العقل نہیں ہے۔ تجھے چاہیے تھا کہ پہلے تو تعارف پیش کرتا اور دکھاتا کہ دیکھو اعلیٰ حضرت نے فلاں جگہ لکھا ہے کہ پلنگ کے نیچے جو کتا تھا اس کا علم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تھا، پھر یہ حوالہ پیش کرتا، لیکن تو نے تعارف دکھایا ہی نہیں، اس لیے پہلے تعارف دکھا۔ اور ہاں، جب تم یہ ساری باتیں عقیدہ کے الزام کے ساتھ کی ہے تو احمد رضا خان کی تحریر کے مطابق ایسی کتاب سے تعارف دکھاؤ جو متن ہو یا تراجم ابواب وغیرہ ہو، ابحاث، دلائل، مناظرہ، ہنگامہ ذکر وغیرہ کی کتاب نہ ہو۔ ایسے سامعین آپ کو میں بتا دوں کہ میرے علم کے مطابق احمد رضا خان نے ایک ہی متن نہیں لکھا، اس کی جتنی کتب دستیاب ہوئی ساری کی ساری ابحاث، مناظرہ، دلائل، جواب وغیرہ کی ہے۔ پھر بھی ممکن ہے کہ مجھے نہیں ملی ہو، لیکن ہو تو جناب والا پیش کر دیں۔ خیر، جب تعارف پیش ہوگا تب اس کا جواب بھی مل جائے گا۔ فی الحال آگے چلتے ہیں اور اس کی بات دیکھتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا۔ اس حدیث کے بارے میں ائمہ کرام کیا فرماتے ہیں۔ امام ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب میں اس حدیث کے مطابق لکھا ہے لا اصل۔ ملا علی قاری نے بھی اپنی کتاب موضوعات کبیر صفحہ 198 پر اسے لا اصل لکھا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دلوی نے اپنی کتاب مدارج النبوہ جلد 1 صفحہ 7 فارسی میں اسے بھی بے اصل لکھا ہے، یعنی یہ جو حدیث ہے من گھڑت ہے، موضوع ہے، بے اصل ہے، ٹھیک ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دیوار کے پیچھے کا علم والی حدیث بے اصل ہے، جھوٹی من گھڑت، اور ایسی حدیثوں سے دیوبندی اپنا عقیدہ بناتے ہیں، لیکن ہم صحیح حدیث سے اپنا عقیدہ بتاتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے، سامعین نوٹ کرے، حدیث کا مفہوم پڑھ رہا ہوں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور احد کے شہیدوں کی قبر پہ نماز پڑھی اور اپنے ممبر پہ تشریف لائے اور فرمایا، میں تم پر گواہ ہوں اور قسم خدا کی میں اس وقت بھی یہاں سے اپنا حوض کوثر دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے سارے خزانے کی کنجیاں مجھے عطا کر دی ہے، یا یہ فرمایا کہ مجھے خزانے دے دیے زمین کے، اور اللہ کی قسم مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، مجھے صرف اس بات کا خوف ہے کہ تم دنیا طالب میں لڑو گے دنیا میں لڑو گے آپس میں۔ حوالہ صحیح بخاری جلد 1 حدیث نمبر 1344۔ یہ حدیث میں نبی علیہ السلام نے حوض کوثر کو دیکھا اپنے ممبر سے۔ اب حوض کوثر دنیا میں موجود ہے کیا؟ نہیں۔ کہاں پر ہے؟ آسمانوں کے اوپر، اور زمین سے پہلے آسمان کا سفر کتنا ہے؟ 500 سال کی راہ۔ اس طرح پہلے آسمان پر پہنچے اور دوسرا آسمان سے تیسرا آسمان تک پھر 500 سال کی راہ، اگر ٹوٹل کرے تو 3500 سال کا سفر ہے وہاں تک، اور میرے آقا کی نگاہ زمین سے دیکھ رہی ہے اس جگہ کو جہاں پہنچنے کے لیے 3500 سال کا سفر کرنا پڑتا ہے۔
سبحان اللہ۔ ابو ایوب قادری کو یہ سب صحیح حدیث نہیں دکھی، لیکن موضوع حدیث سے اپنا عقیدہ بنایا کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ اسی طرح اور بھی کئی ساری حدیث ہے، جیسے مختصر بتاتا ہوں کہ آپ علیہ السلام جس طرح سامنے دیکھتے اسی طرح پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ قبر کے اندر کیا ہے، کس کو کیا عذاب ہو رہا ہے یہ بھی دیکھ رہے ہیں، کل کون کہاں مرے گا یہ بھی دیکھ رہے ہیں، اونٹنی جنگل میں کہاں پر ہے یہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ کائنات کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے ہاتھ میں ہتھیلی پہ رائے کے دانے کو دیکھتے ہیں۔ تو ابو ایوب کو یہ سب صحیح حدیث نہ ملی، لیکن موضوع مل گئی، اور لعنت ہو ایسے دیوبندیوں پر جو ایسی موضوع حدیث کو لے کر کے اپنا عقیدہ بناتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ سامعین، یہ بیچارہ یتیم علم و عقل ایسا انسان ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلا کہ جس کتاب کو یہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی بتا رہا ہے وہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی نہیں ہے۔ ویڈیو میں جو پہلا اسکین ہے وہ موضوعات کبیر کا ہے جو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور اس کا حوالہ اس نے دوسرے نمبر پر دیا ہے۔ دوسرا جو اسکین ہے وہ المقاصد الحسنہ کتاب اس کا نام ہے، جو علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ تیسرا تو یہ اس نے صحیح بتایا کہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اس سے اب آپ حضرات ہی پوچھیں کہ بھائی ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا جو حوالہ دیا تو ان کی کتاب کون سی ہے؟ ویڈیو کے اندر اس شخص نے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا نام بھی نہیں بتایا۔ یہ تھا اس کا ایک اور دھوکہ کہ نام کسی کا لیا اور کتاب کسی کی دکھائی۔ اگر یہ کہتا ہے کہ قول تو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا ہی لکھا ہے تو وہ قول تو موضوعات کبیر میں بھی ہے۔ ایک مزے کی بات اور بتاتا ہوں، اس نے جو المقاصد الحسنہ کا اسکین پیش کیا ہے اسی اسکین میں اس کا جواب بھی ہے جو انشاءاللہ میں آگے بیان کر دوں گا۔ پہلے ایک حوالہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ حضرات سمجھ جائیں کہ ان کے یہاں بھی کیا اصول ہے۔ مفتی احمد یار گجراتی لکھتا ہے، کتاب کا نام ہے مرآت المناجی، صفحہ 208، باب ہے علم کی کتاب۔ عبارت یہ ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی چہل حدیث میں فرمایا کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بہت اسناد سے مروی ہے جو ساری ضعیف ہے، مگر اسناد کی کثرت اور علماء کے قبول کرنے کی وجہ سے حدیث قوی ہو گئی۔ یہ اصول جو یہاں پر لکھا ہے وہ مرقات اور اشیاۃ اللمات کے حوالے سے لکھا ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر محدث کسی حدیث سے دلیل پکڑے یا کسی حدیث کی سند کئی ہو تو وہ حدیث ضعیف نہیں رہتی، اور اس حدیث یعنی دیوار کے پیچھے کا علم نہیں سے ملا علی قاری اور محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے دلیل پکڑی ہے، اور دونوں حضرات نے کہاں دلیل پکڑی ہے یہ بھی میں آگے آپ حضرات کو بتا دوں گا، بلکہ اس جاہل نے بھی اس حدیث کا جو ہے ذکر کیا ہے۔ بہرحال ایک بات تو یہاں پر صاف ہو گئی کہ جب ان دونوں محدث نے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے دلیل پکڑ لی تو اب یہ حدیث ضعیف نہیں رہی، جیسا کہ اصول ان کی کتاب سے بیان کیا گیا۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے بتا دیتا ہوں کہ میں اس حدیث سے کس جگہ پر دلیل پکڑی ہے اور کس جگہ اس کو تائیداً پیش کیا ہے۔ مشکات باب صفت الصلاۃ کی فصل 40 کے آخر میں یہ حدیث درج ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ظہر کی نماز پڑھائی اور پچھلی صف میں ایک شخص تھا جس نے نماز اچھی طرح نہیں پڑھی، بس جب سلام پھیر دیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکارا کہ اے فلانے، کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ تم کس طرح نماز پڑھتے ہو؟ تم سمجھتے ہو جو کچھ تم کرتے ہو اس میں سے کوئی بات مجھ پر پوشیدہ رہتی ہے؟ خدا کی قسم میں اپنے پیچھے کے لوگوں کو اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح اپنے سامنے والوں کو۔ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، میں صرف یہاں پر ترجمہ پیش کر دے رہا ہوں تاکہ عوام بھی پوری بات سمجھ جائے۔ ترجمہ یہ ہے، نیز اس حدیث میں یہ جو فرمایا گیا کہ میں تمہیں اپنی پشت کی طرف سے بھی دیکھتا ہوں تو اس کا تعلق معجزہ سے ہے، اور یاد رہے کہ ہمیشہ معجزہ کا ہونا ضروری امر نہیں، لہذا لا اعلم ما وراء جداری۔ یہ وہی حدیث ہے جس کا ترجمہ جو ہے براہین قاطعہ کے اندر لکھا گیا ہے کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، جی لہذا لا اعلم ما وراء جداری کے ساتھ اس کی کوئی منافات بھی نہیں رہتی۔
پھر زیر بحث حدیث نماز اور نمازیوں کے احوال کے ساتھ خاص ہے، اور دیوار کے پیچھے کا علم نہیں والی حدیث عام ہے۔ یہ ہو گئی مرکات سے میں نے یہ حوالہ پیش کیا ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا، دیکھ لیں وہ تائید کے لیے اس کو پیش کر رہے ہیں۔ اب اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے تصریح کرتے ہوئے محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اشیعۃ اللمعات اردو جلد 2 صفحہ 184، اور یہ جو میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں یہ رضا خانی مولوی نام اس کا لکھا ہے، یہاں علامہ محمد سعید احمد نقشبندی کا ہے۔ ترجمہ اس طرح ہے: واضح ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے پیچھے دیکھنا خرق عادت یعنی معجزہ کے طور پر تھا، وہی وہ الہام کے ذریعے اور کبھی کبھی تھا، ہمیشہ نہ تھا۔ وہی بات ہے جو اوپر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے بتائی ہے۔ اس کی مویدہ وہ روایت ہے کہ جب آپ کا ناقہ مبارکہ گم ہو گیا تو آپ کو معلوم نہ ہوا کہ کدھر گیا، تو منافقین نے کہا محمد کہتے ہیں کہ میں آسمان کی خبر دیتا ہوں مگر نہیں جانتے کہ ان کا ناقہ کہاں گیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہی جانتا ہوں جس قدر اللہ مجھے بتاتا ہے۔ ابھی ابھی مجھ کو پروردگار نے بتایا کہ اونٹنی فلاں جگہ ہے اور اس کی مہر ایک درخت کے ساخ سے الجھی ہوئی ہے۔ یہ بھی آپ نے فرمایا میں بشر ہوں، نہیں جانتا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ یہاں تک میں نے ترجمہ پیش کر دیا۔ یہ اشیعۃ اللمعات جلد 2 صفحہ 184 سے میں نے پیش کیا ہے۔ یہ اردو ترجمہ بھی میں پہلے بتا چکا ہوں کہ رضا خانی کا ہے۔ بہرحال ان دونوں حضرات کے نزدیک یہ روایت قابل اعتبار ہے کیونکہ اس کو شیخین سے یہاں پر مراد ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اور محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ رضا خانیوں کی عقل چونکہ الٹی ہوتی ہے، کہیں وہ شیخین سے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ نہ سمجھ لے اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو نہ سمجھ لے، اس لیے اس کی وضاحت میں نے کر دی۔ شیخین نے اپنے دعوے کی تائید میں پیش کی ہے، اور ان دونوں حضرات کی ثقافت سے یہ بعید ہے کہ وہ کسی روایت کو باطل محض سمجھتے ہوئے اپنے دعوے کی تائید میں پیش کریں۔ پس مقام تائید میں ان حضرات کا اس روایت کو نقل فرمانا صریح دلیل ہے اس کی کہ یہ روایت ان حضرات کے نزدیک معتبر ہے۔ ایک بات اور یہاں عرض کر دوں کہ اس نے جو بھی دلیلیں پیش کی تھی ان میں سے 3 حدیث کا تذکرہ یہاں آ گیا۔ پہلی حدیث جس کو اس نے تصریح کے ساتھ بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حوض کوثر کو دیکھتے تھے، تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ہی ایک ارشاد مل گیا کہ میں وہی جانتا ہوں جس قدر اللہ مجھے بتاتا ہے۔ ایک حدیث اس نے پیش کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے اور پیچھے دیکھتے تھے، تو اس کا بھی جواب یہیں پر چلا آیا کہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا جب جواب آئے گا تو اس کے اندر بھی یہ بات آ جائے گی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اور محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں نے اس کو نماز کے ساتھ خاص کیا ہے۔ اور ایک حدیث اس نے پیش کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کہاں ہے وہ بھی بتا دیا۔ تو اب دیکھ لیں یہ اونٹنی والی مثال کو جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کس چیز کے بارے میں، اس چیز کے بارے میں پیش کر رہے ہیں، اس چیز کی دلیل بناتے ہوئے پیش کر رہے ہیں، اور یہ تائید میں جو ہے پھر وہ دوسری حدیث پیش کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پیچھے جو دیکھتے تھے وہ صرف نماز میں۔ تو اس کی 3 دلیل کا جواب یہاں پر الحمدللہ آ گیا۔ اب یہ سوال رہ جاتا ہے کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے موضوعات کبیر اور محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوہ میں جو یہ فرمایا ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں، تو میں اس کا بھی جواب عرض کر دیتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ مشہور محتاط اور متشدد محدث حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے بارے میں جن کا غیر معمولی احتیاط اور حد اعتدال سے بڑا ہوا تشدد اہل علم کو معلوم ہے، انہوں نے اس روایت کو اپنی بعض کتابوں میں بلا اسناد کے نقل فرمایا، اور ان جیسے محتاط محدث کا کسی روایت کو بغیر جرح کے نقل کرنا اس کے معتبر ہونے کی کافی دلیل ہے۔
اور اسی وجہ سے شیخین نے روایت کو معتبر سمجھا اور مرقات و اشیاۃ اللمات کے مذکورہ عبارتوں میں اپنے دعوے کی تائید میں پیش کر دیا، لیکن چونکہ اس روایت کی سند منقول نہیں، اس لیے موضوعات کبیر و مدارج النبوہ میں دونوں حضرات نے فرما دیا کہ اس کی کوئی اصل نہیں، یعنی اسناد نہیں۔ اس طرح ان دونوں حضرات کے کلام کا تعارض بھی دور ہو گیا اور کوئی اشکال محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت پر نہیں رہا۔ ہاں ایک بات رہ جاتی ہے کہ موضوعات کبیر میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہے، تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا خلجان تو دور ہو گیا، لیکن ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا کلام کہ اس کی کوئی اصل نہیں یہ باقی رہا، تو ہم اس کا بھی جواب دے دیتے ہیں۔ یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا کلام بھی اس روایت کے متعلق بظاہر اسی طرح متعارض ہے۔ چنانچہ حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ مقاصد الحسنہ، جس کتاب کو اس کے نے بھی پیش کیا تھا، اس مقاصد الحسنہ میں لکھتے ہیں کہ اس کا جو بات وہ لکھ رہے ہیں میں اس کا ترجمہ یہاں بتا رہا ہوں۔ یہ حدیث کہ میں نہیں جانتا جو اس دیوار کے پیچھے ہے، ہمارے شیخ سے یہاں مراد ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ہے، اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی اصل نہیں، میں کہتا ہوں، یعنی حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مگر رافعی کے احادیث کی تخریج کی تلخیص میں خصائص کے بیان میں اس قول کے پاس، کس قول کے پاس؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے اپنے پس پشت جس طرح دیکھتے تھے اپنے آگے، خود کس نے؟ خود انہی نے، یعنی ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ وغیرہ سے صحیحین اور ان کے علاوہ دوسری کتب حدیث میں مروی ہے، اور جن احادیث میں یہ مضمون یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پس پشت کی چیزوں کا دیکھنا یہ وارد ہوا ہے وہ نماز کی حالت کے ساتھ مقید ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا جب اس کی دلیل کا تذکرہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پیچھے دیکھتے ہیں، اس کو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نماز کے ساتھ مقید کیا۔ دیکھ لیں یہاں پر جو ہے علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کی بات کو نقل کرتے ہوئے لکھ رہے ہیں، یہ وارد ہوا ہے وہ نماز کی حالت کے ساتھ معتبر ہے، اور اس توجیہ سے تطبیق ہو جاتی ہے اس میں اور حضور علیہ السلام کے فرمان میں کہ میں نہیں جانتا اس کو جو دیوار کے پیچھے ہے۔ یہاں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی بات پوری ہو گئی۔ اب اس کے آگے کی جو عبارت ہے جس کا میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں وہ حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ آگے حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور اس کلام سے یعنی ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا جو کلام ہے جو ابھی پیش کیا گیا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث وارد ہوئی ہے۔ حوالہ ہے المقاصد الحسنہ، حدیث نمبر 933۔ اس مجہول رضا خانی نے بھی یہ اس کے پیش کیا تھا، لیکن اس نے پوری بات پیش نہیں کی تھی، بس یہ کہہ دیا تھا کہ کہتے ہیں کہ اس حدیث ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی اصل نہیں۔ خیر، المقاصد الحسنہ کی اس عبارت کی تصریح کرتے ہوئے علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ شرح مواہب اللدنیہ میں فرماتے ہیں، پس ان کا یعنی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ان کے اس قول کے منافی ہے جس میں انہوں نے اس حدیث کے متعلق کہا کہ اس کی اصل نہیں، یعنی کہ ان کی جانب سے تناقض ہے۔ یہ ان کی جانب سے جو ہے تناقض ہے، اور ممکن ہے کہ اس قول سے ان کی مراد یہ ہو کہ اس حدیث کی اصل معتمد نہیں کیونکہ وہ بلا اسناد منقول ہوئی ہے، یہ مطلب نہیں کہ سرے سے باطل ہے۔ لیجئے سامعین، ہم نہیں کہہ رہے، علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی اصل نہیں سے مراد اس کی اصل معتمد نہیں
کیونکہ یہ بلا اسناد کے منقول ہوئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ حدیث سرے سے ہی باطل ہے۔ اب آپ حضرات ہی اس یتیم علم کے گریباں کو پکڑ کر پوچھیں کہ اس نے لا اصل کا معنی من گھڑت، موضوع اور جھوٹی کس طرح بیان کر دی۔ جو توضیح ہم نے ملا علی قاری و محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے پیش کی تھی، اسی طرح کی توضیح علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے لیے پیش کی ہے۔ اب میں اس جاہل مطلق سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس نے جو عبارت پیش کی لا اصل ہو، اس کا معنی جو اس نے من گھڑت موضوع بیان کیا، یہی معنی یہ کسی معتبر عالم سے پیش کر دے، متفقہ عالم سے پیش کر دے کہ اس نے موضوعات کبیر اور المقاصد الحسنہ کی عبارت سے یعنی لا اصلہ سے یہ معنی لیا ہو کہ یہ حدیث من گھڑت ہے، موضوع ہے، جھوٹی ہے۔ خیال رہے عالم متفقہ ہونا چاہیے۔ میں یہاں پر چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ کسی بھی متفقہ عالم سے یہاں پر لا اصلہ کا معنی قیامت تک یہ رضا خانی نہیں دکھا سکتا کہ کسی بھی متفقہ عالم نے لا اصلہ جو ان 3 جگہ پہ وارد ہے ان کا مطلب من گھڑت، موضوع یا جھوٹی لیا ہے۔ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ ایک بات اس نے کہی کہ ابو ایوب کو یہ سب صحیح احادیث نہیں ملی۔ جواب عرض ہے کہ ہمیں حدیثیں یہی نہیں اور بھی ملی ہیں جو سب معجزہ کے قبیل سے ہے اور ہم سب کو مانتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح اکابرین امت نے ان احادیث کی توضیحات پیش کی ہیں۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ پھر دوسرا اعتراض کیا کہ نبی علیہ السلام کو اپنی پشت کے بارے میں نہیں پتہ معاذ اللہ، اور ایک دلیل بخاری سے پیش کی نبی علیہ السلام کا بار بار سوال کرنا بھی اس کی دلیل ہے کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ تو ان اعتراض کے جواب میں پیچھے دلیلیں دے چکا دیگر احادیثوں کے ساتھ۔ اب میں قرآن شریف سے صرف ایک آیت پیش کر کے ابو ایوب پادری سے سوال کرتا ہوں، اگر حلالی ہے تو بادلائل اس کا جواب دینا۔ آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 113، ترجمہ کنز الایمان۔ اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔ اس آیت کے نزول کے بعد میرا سوال یہ ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد کوئی ایک دلیل ایسی پیش کر دے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ میں یہ نہیں جانتا، میں وہ نہیں جانتا، اس طرح کے کوئی سوال کیے، صرف ایک دلیل صحیح حدیث سے بتا دیں۔ انشاءاللہ نہیں بتا پائے گا۔ سامعین اس مجہول شخص کا فریب بھی دیکھ لیں۔ کہتا ہے کہ دوسرا اعتراض کیا کہ نبی علیہ السلام کو اپنی پشت کے بارے میں بھی پتہ نہیں، معاذ اللہ، جبکہ حضرت نے یہ بات غلام رسول سعیدی کی کتاب سے نقل کی ہے اور تائیداً پیش کی ہے۔ اس یتیم عقل کو چاہیے تھا کہ اپنے ملا غلام رسول سعیدی پر فتویٰ لگاتا، وہ تو اس کا اپنا ہے اس لیے اس کو چھوڑ دیا اور اس حوالے کو بھی مولانا کے حصے میں ڈال دیا۔ آگے کہتا ہے کہ ان اعتراض کے جواب میں پیچھے دلیل دے چکا ہوں۔ اب اس کذاب سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ذرا وہ مجھے اپنی پوری ویڈیو میں ان باتوں کا جواب دلیل کے ساتھ یا بلا دلیل کے دکھا دے، ورنہ مجھے کہنے دے کہ رضا خانی بننے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہے، ایک خائن ہونا، دوسرا جھوٹا ہونا۔ پھر اس نے قرآن شریف کی ایک آیت پیش کی اور کہتا ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد کی کوئی حدیث پیش کر دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو میں یہ نہیں جانتا، وہ نہیں جانتا۔ اس کی اس بات کا جواب دینے سے پہلے میں اس کی پیش کردہ آیت جو سورہ نساء کی آیت نمبر 113 ہے، یہ مکمل آیت اس نے پیش نہیں کی تھی، نہ اس کا ترجمہ پیش کیا تھا۔ جتنا اس نے ترجمہ پیش کیا تھا میں اتنی آیت پڑھ دیتا ہوں۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ شان نزول کو پیش کرتا ہوں۔
غلام رسول سعیدی کے مطابق یہ پوری سورت 3 ہجری کے آخر سے 5 ہجری کے شروع تک نازل ہوئی۔ حوالہ ہے تبیان القرآن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 541۔ اس پوری رکوع کے متعلق علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 4 ہجری ربیع کے ماہ میں نازل ہوئی۔ تفسیر در منصور جلد 2 صفحہ نمبر 589 اور یہ بھی اردو ترجمہ ہے جو رضا خانیوں کا ہی ترجمہ ہے۔ اور ہاں، اس آیت سے علم غیب پر دلیل پکڑنا احمد رضا خان اور اس کے ہم مسلک علماء کے اصول سے بالکل صحیح نہیں ہے۔ اس نے ظاہر میں اس آیت سے استدلال نہیں کیا، اس لیے میں زیادہ کلام نہیں کر رہا ہوں، ورنہ تفصیل بیان کر دیتا۔ اس یتیم علم نے سن 4 ہجری کی آیت پیش کی اور ایک دلیل کا مطالبہ کیا، اور وہ بھی صحیح حدیث سے۔ سامعین، میں ایک دلیل قرآن پاک سے پیش کرتا ہوں۔ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ سورہ توبہ وہ سورہ ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوئی، اور سب کا اتفاق ہے کہ ایک دفعہ میں یہ سورت نازل ہوئی۔ یہ سورہ شروع سوال 9 ہجری میں نازل ہوئی۔ تفسیر کے لیے دیکھیں تبیان القرآن جلد 5 صفحہ نمبر 38۔ آیت ہے لا تعلمہم نحن نعلمہم۔ ترجمہ اس کا جو تبیان القرآن میں درج ہے وہی میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ انہیں نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں۔ یہ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ انہیں نہیں جانتے۔ لیجئے جناب، منہ مانگی دلیل مل گئی آپ کو۔ خیر، آپ نے حدیث وہ بھی صحیح کے قید کے ساتھ مانگی تھی، وہ بھی دیتا ہوں۔ صحیح مسلم جلد 2 حدیث نمبر 2538، کتاب فضائل صحابہ صفحہ نمبر 310۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات شریف سے محض 1 مہینہ پہلے فرماتے تھے کہ تم لوگ مجھ سے قیامت کا سوال کرتے ہو، حالانکہ اس کا علم بس اللہ ہی کو ہے۔ یہ حدیث مشکوٰۃ شریف میں بھی ہے، اور اس حدیث کی تصریح کرتے ہوئے اس حدیث کی شرح میں محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یعنی قیامت کبریٰ کے آنے کا وقت خود مجھ کو معلوم نہیں، اور اس کو خدا کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اشعۃ اللمعات جلد 4 صفحہ نمبر 377۔ علم سے یتیم نے کہا تھا ایک حدیث دکھا دو جس میں ہو یہ نہیں جانتا، لو دکھا دیا۔ انشاءاللہ نہیں بتا پائے گا۔ اب اس کے آگے جو اس نے اعتراض کیا تھا الحمدللہ میں اس کا جواب دے چکا۔ اب ابو ایوب پھر اس نے کہا کہ جو اعتراض کیا تھا اس کا جواب دے چکا۔ سامعین، آپ ہی بتا دیں کیا اس مجہول یتیم علم و عقل خائن نے ایک بھی جواب دیا ہے؟ ہاں، اس نے اعتراض تو کیا تھا جس کا میں نے مختصر جواب دے دیا۔ اگر اتنی جواب میں بھی صبر نہ ہو تو اور جواب بھی پیش کر دوں گا اگر ضرورت پڑی تو۔ اس ویڈیو کا پہلا حصہ مکمل ہوا، دوسرا حصہ جلد ہی سامعین کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔